تحریک پاکستان میں اہل بنگال نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں بنگال کی عوام نے 97% ووٹ دے کر مسلم لیگ کو فقید المثال کامیابی سے ہمکنار کیا، جس کے بعد 14 اگست 1947 کو ایک آزاد خود مختار ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لیکن دشمنوں کی سازشوں کے بعد یہ ملک قیام کے 24 سال بعد ہی دو لخت ہو گیا، جس کے حوالے سے بھارتی میڈیا اور غدار شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کی فوج نے مشرقی پاکستان میں لوگوں کو بے دردی سے مارا اور بنگالی خواتین کی عصمت دری میں ملوث تھی۔ لیکن اس پروپیگنڈے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنفہ اور جرنلسٹ شرمیلا بوس کا یہ کلپ بھی کافی ہے۔ I myself did not know when I started this research that I would hear a different story. I didn't know that. When I started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. It's only after I started doing the research, I found that what people were telling me, the story that was emerging from the ground, was rather different from the dominant narrative that I had read. شرمیلا بوس نے اپنی کتاب ڈیڈ ریکوننگ میں لکھا کہ بھارت اور شیخ مجیب سمیت عوامی لیگ کے اس جھوٹے اور پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت نہیں کہ پاک فوج نے بنگالی بچوں اور خواتین پر تشدد کی انتہا کی، بلکہ اجتماعی آبروریزی اور منظم تشدد کے پیچھے سوائے انڈین پروپیگنڈے اور عوامی لیگ کے بین الاقوامی ہمدرد میڈیا کے ڈرامے کے سوا کچھ نہ تھا۔ بنگالی خواتین سے فوجیوں کی زیادتیوں پر بنائی گئی فلمیں ہی یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ فلمی شوٹنگ کے سوا ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ایسے واقعات پیش آئے بھی تھے تو کیا یہ سب سرے بازار پیش آئے تھے؟ کیا یہ واقعات گلیوں، سڑکوں اور چوراہوں پر ہو رہے تھے؟ کیا وہ لوگ اس قدر بے خبر تھے کہ ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھیں اور وہ یہ سب کر رہے تھے؟ اس وقت تو موبائل کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ تو بڑے بڑے کیمروں سے شوٹنگ ہوئی تھی جس کا سب کو پتہ لگ جاتا تھا، یا پھر یہ سب کچھ سیٹلائٹ سے فلمایا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ اسی طرح انڈین آرمی کے میجر جنرل ریٹائرڈ ڈی کے پلٹ نے اپنی کتاب دی لائٹننگ کیمپین میں لکھا کہ سکوت ڈھاکہ کی کامیابی میں ہمارے جھوٹے پروپیگنڈے کا سب سے زیادہ دخل تھا، بلکہ انڈین فیلڈ مارشل جنرل مانک شاہ نے اپنے درجنوں ٹی وی انٹرویوز میں انکشاف کیا تھا کہ 1971 میں بھارت اور اس کی فوجی تنظیموں نے پروپیگنڈا کیا اور پاکستانی فوج کے بنگالیوں پر مظالم کا ڈرامہ رچایا گیا۔ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی جی بی کے سابقہ ایجنٹ یوری بیزمنوف کا اعتراف بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کئی بنگالی رہنماؤں اور ہزاروں نوجوانوں کی تربیت جی بی کے زیر اہتمام سوویت یونین میں ہوئی اور پھر انہیں بھارت کے ذریعے مشرقی پاکستان میں داخل کیا گیا، جہاں ان کی مدد سے بغاوت برپا کی گئی۔ یہ تمام بیانات اور واقعات غدار شیخ مجیب الرحمان اور مکتی بانی کے خلاف چارج شیٹ ہے، جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بنگالی قوم پرستوں کے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہر اس فرد کو انتقام کا نشانہ بنایا جو اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کے بعد اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد نے بھی عصبیت اور نفرت کو بنگلہ دیش کی سیاست میں فروغ دینے کی پالیسی کو برقرار رکھا۔ اس وقت بھی وہاں پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے، جو اس چیز کا پروف تھا کہ حسینہ واجد کی پالیسی کو بنگلہ دیش کی عوام نے مسترد کرتے ہوئے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو اہمیت دی، جبکہ تعصب اور نفرت پھیلانے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی۔ پاکستان کی یہ بھی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں امن قائم ہو، جو بھی حکومت آئے وہ عوام کی خواہشات کی عکاس ہو، قطع نظر اس بات کے کہ کون سی شخصیت یا جماعت کیا خیالات رکھتی ہے، کیونکہ یہ بنگلہ دیشی عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین افراد کو چنے۔ شیخ حسینہ کی طرح ہر وقت ماضی کی تلخیوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے پاکستان سے تعلقات کمزور نہیں کرے گی۔ آج یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ دونوں اسلامی ریاستیں ہیں۔ انہیں پرانی تلخیاں بھلا کر اپنے مشترکہ مفادات میں یکجان ہونا چاہیے۔ تجارت، تعلیم اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کو وسیع کرنا چاہیے تاکہ اس خطے کو ترقی کی منازل کی طرف لے جاتے ہوئے دونوں ممالک نئی بلندیوں کو چھوئیں انشاءاللہ۔